بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آیا کہ کسی مردہ شخص پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، سنتے ہیں کہ آیا کہ جو مردہ شخص ہے یا جو فوت شدہ شخص ہے اس پر مقدمہ کیسے درج کیا جاتا ہے، یا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب فرض کریں ایک مجرم ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا، فرض کریں، ٹھیک ہے، اور وہ قتل کرنے کے فوراً بعد جب وہاں سے بھاگنے لگا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کو کسی نے مار دیا، ویسے ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس پہ مقدمہ درج ہوگا؟ جی، اس کے بعد مقدمہ اس طرح درج ہوتا ہے کہ اس کا 173 چلان جو آتا ہے اس میں لکھ دیتا ہے پولیس افسر یا تفتیشی افسر جو ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ جناب ایسا بندہ یہ جو تھا، مجرم تھا جس نے یہ واقعہ کیا ہے، وہ جناب فوت ہو گیا یا مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایسے چلان جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مہلوک چلان، ٹھیک ہے جی، ابیٹڈ چلان، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ہاں، اس کے بعد اگر ہم اس کو شرعیت میں دیکھیں یا ویسے قانون سول قانون میں دیکھیں تو اگر ایسا شخص جس کو یہ والی سزا تو جرم کی سزا تو اس کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قرض دار تھا، ٹھیک ہے، اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو اس کے بعد جو اس کی وراثت ہوتی ہے وہ جو اس کی وراثت میں جن کا اس نے قرضہ چکانا تھا، یعنی مرتے وقت جن لوگوں کا وہ قرض دار تھا تو وہ پابند ہے، اس کی جو وارث ہیں، اس کے پیچھے جو رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، یا کوئی بھی جو اس کی جائیداد میں وارث بننے والے ہیں، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے، اور قانوناً بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جنہوں نے ان سے قرض لینا تھا وہ اپنا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اس کی جائیداد میں سے اپنا قرض لینے کے لیے، اور وہ اس کے وارث جو ہیں وہ اس بات کا فرض ہے ان کا کہ وہ ان کو پہلے قرض ادا کریں گے، پھر وہ اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں سے لیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے ایک قرض دار کا جنازہ لایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھایا گیا تھا جب تک کہ اس کا جو ہے قرض وہ ادا نہ کر دیا گیا ہو۔ تو یعنی قرض جو ہے یہ بہت سخت چیز ہے، تو پہلے نمبر پہ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس نوبت میں نہ لے کے آئے اس کو کسی سے قرض لینا پڑے۔ بہرحال اس پہ جرم کی تو اس کو سزا دنیا میں پھر نہیں مل سکے گی، آخرت میں ہی ہے اس سے جو اللہ پوچھے گا۔ بہرحال دنیا میں اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو اور اس کی جائیداد پیچھے کوئی باقی ہے تو اس میں سے اس کو جن کا اس نے قرض دینا تھا اس کو حصہ دیا جائے گا، دلایا جائے گا، ان کا حق دلایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں تھوڑی بہت معلومات فراہم ہوئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو پھر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔